کھانا پکا رہے ہو کہ جس کھانے میں خوشبو آ رہی ہو، جیسے خوشبودار کھانے ہمارے یہاں پکتے ہیں، کبھی جب وہ پلاؤ ہے، بریانی ہے، دالچا ہے، اور اس طریقے کے کھانے ہیں جو گرم مسالے کی خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مطلب کیا کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے یا نہیں بھی آئے تو آپ نے اچھی کوالٹی کا کھانا پکایا تو اس کی خوشبو محلے میں اٹھی، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اب تھوڑا سا وہ کھانا جس کی خوشبو اٹھی تھی محلے میں اپنے پڑوسی کو بھیجو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی پریشان ہو، تنگ دست ہو، غریب ہو، اور اس کے یہاں اتنے اچھے کھانے نہیں پکتے تو اس خوشبو کی وجہ سے اس کا دل دکھے، اس کو اپنی غربت کا احساس ہو کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میرے پاس بھی اچھا کھانا پکتا، میرے پاس بھی مال ہوتا، میں تنگ دست نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی اچھا کھانا پکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے کھانے کی خوشبو سے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضور کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر جب تم کھانا پکایا کرو خوشبودار اور اس کی خوشبو اٹھا کرے تو اس میں تھوڑا سا ایک پیالہ پانی بڑھا کر ڈال دیا کرو، اس سے تمہارے کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ پیالہ ایک پانی اس لیے بڑھا کے ڈال دیا کرو کہ اتنا کھانا تم اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیا کرو، پڑوسی کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک بکری کا کھر دے کر ہی اپنے پڑوسی کو خوش کر سکتے ہو تو اس کو خوش کر دیا کرو، اس لیے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج اچھے کھانے پکاتے ہیں تو لوگ چھپ چھپا کر کے کھاتے ہیں، اگر پڑوسی کو تھوڑا دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی گھروں میں کھانے پکتے تھے تو باضابطہ طور پر کھانوں سے کھانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ بازو کے گھر میں دال بنی ہوئی ہے اور اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے اور ہم اپنے گھر کا کھانا وہاں لے کر کے گئے اور پھر مائیں بچوں کے ذریعے سے کھانا بھجواتی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا، وہ خود جا کر نہیں دیتی تھی بلکہ بچوں کے ذریعے سے بھجواتی تھی تاکہ بچوں کو یہ فکر ملے کہ اچھا کھانا پکے تو اپنے گھر کا کھانا پڑوسیوں کو بھیجنا چاہیے۔ لیکن وارے پڑوسی غریب ہو یا امیر ہو، جب ان کے گھر میں وہ اچھا کھانا پہنچتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا کہ میری امی نے ایک پلیٹ واپس منگائی ہے تو کہنا بیٹا جاؤ بعد میں دیں گے۔ یہ بعد میں دینے کا فلسفہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بہت اللہ اکبر جب ہوش سنبھالا تب پتا چلا کیوں بعد میں دیں گے، کہ آپ کے گھر میں برتنوں کی کمی ہے، کیوں بعد میں دیں گے، دھل کے دیں گے کہ آپ دھل کر دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کیوں بعد میں دیں گے۔ واہ رے مسلمانوں، تمہارے نبی کی تعلیمات تمہارے دلوں میں کتنی جمی ہوئی تھی کہ وہ بازو کی چچی کہتی تھی کہ جا بیٹا بعد میں لے کر جانا، لیکن وہ بعد اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ چند ہی دن گزرتے تھے، اس سے بہتر کھانا پھر اپنی پلیٹ میں رہ کر وہ بازو کی خاتون اپنے گھر پہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ محلے کے اندر ایک محبتوں کا ماحول تھا، ایک پیار کا ماحول تھا، ایک الفتوں کا ماحول تھا۔ آج تو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کی پوزیشن ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے عبادتوں پہ عبادتیں کی ہے اور تم نے صرف نماز کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے، یا تم نے چہروں کی داڑھیوں کو صرف جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو تہجد بھی ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے جو صدقہ کثرت سے دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی صرف نماز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی اگر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دوسری عورت بھی ہے جو صرف فرض پر اکتفا کرتی ہے، صرف فرض اس کی زندگی میں ہے، کثرت سے صدقہ نہیں کرتی بلکہ صرف پنیر کا صدقہ کرتی ہے، یعنی اس کا عمل عبادت کے اعتبار سے کم ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، تو میرے غیب داں نبی نے فرمایا وہ خیر پر ہے اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
یعنی جنت میں جانا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مرد موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اگر مالے گاؤں والے صرف یہ طے کر لے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے دل برداشتہ نہ ہو، اس کا دل ہم سے نہ دکھے، اچھا آپ کہیں گے سید صاحب ہم تو آپ کے پروگرام میں آئے، ہم نے بیان سنا، چلے ہم پڑوسی سے اچھا سلوک کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو یہی نصیحت کریں گے، دیکھو نیکی نیکی ہوتی ہے، محبت محبت ہوتی ہے، نیکی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب جنگ نفرت اور محبت میں ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، نفرتوں کی جیت نہیں ہوا کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پڑوس میں کوئی کافر بھی رہتا ہو، پڑوس میں اگر کوئی کافر بھی رہتا ہو تو اس کافر کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کے یہاں جب بھی کبھی بکری ذبح کی جاتی تھی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر پوچھتے تھے اپنے غلاموں سے کہ تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کے یہاں گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یعنی ہم تو بکری کا گوشت کھائیں اور ہمارا وہ کافر پڑوسی جو ہے گوشت کھانے سے محروم رہے، تو فرماتے تھے کہ تم نے اس کے یہاں گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر وہ کہتے تھے کہ ہاں پہنچا دیا تب تو ٹھیک تھا، اگر نہیں پہنچاتے تو فرماتے اس سے پہلے کہ اپنے گھر میں گوشت پکے اپنے اس پڑوسی کے گھر میں گوشت پہنچاؤ۔ آپ ذرا سوچو پڑوسیوں کے ایسے حقوق ادا کیے جاتے تھے، لیکن اللہ اکبر آج کل یہ فکر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکات صدقات یہی عبادتیں ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی خام خیالی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا بیمار پڑے تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دو۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس کو خوشی میسر آئے تو اس کو مبارکباد دو، یعنی اس سے جلو مت، اس کو خوشی میسر آئے تو آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث جو وہ طبرانی کی ہے، آقا فرماتے ہیں اس کو خوشی ملے تو مبارکباد دے، یعنی اس کی خوشی میں شرکت کرو۔ مسلمان جلنے والا نہیں ہوتا، مومن جلنے والا نہیں ہوتا، جن کے دل جلتے ہیں وہ منافقین کی صفت ان کے اندر باقی ہے۔ تو پڑوسیوں کو خوشی ملے مبارکباد دو، ان کو کوئی مصیبت پہنچے آقا فرماتے ہیں ان کو تسلی دو، ان کی تعزیت کرو، کوئی بات نہیں بھائی کاروباری نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تیری مشکل کو آسان کر دے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کی تعزیت کرو، اور تعزیت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا گیا جو کسی کی تعزیت کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، جو کسی کی تعزیت کرتا ہے کسی مصیبت میں تو اللہ اس کو اس مصیبت سے محفوظ فرماتا ہے۔ بڑی برکتیں تعزیت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تعزیت کرنے والے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے تعزیت کیا کرو۔ اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تعزیت کرو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پھلوں سے، یعنی کہ جب تم پھل لاؤ، پھل خرید کر کے لاؤ تو اگر تم وہ پھل پڑوسیوں کو دے سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ، اور جب پھل تمہارے گھر میں آئے اور تم ان کو دے نہیں سکتے اور خاص طور پہ تم غریب بستی میں رہتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں، اور اس پھل کے چھلکے تم گھر کے آنگن میں مت پھینکو، نہ تمہارے بچے باہر نکل کر کے کھائیں، اس لیے کہ جب تمہارا بچہ پھل باہر نکل کر کے کھائے گا یا تم چھلکے باہر پھینکو گے، اس غریب کے چھوٹے بچے تمہارے بچے کے ہاتھ میں پھل دیکھیں گے، پڑوسی کے بچے تمہارے آنگن میں چھلکے دیکھیں گے اور وہ ماں باپ سے ضد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو تنگ کریں گے۔ اگر اس وقت ان کو ان کی غربت کا احساس ہو گیا اور ان کا دل تنگ ہو گیا تو قیامت کے دن اس بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔